ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کئی دنوں کے خاموش رابطوں کے بعد یہ پیشرفت سامنے آئی ہے کہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے اسپیکر آفس میں جو ملاقات ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، لیکن بات وہیں پر اٹکی ہوئی ہے جہاں پر رکی ہوئی تھی کہ بانی سے مشروط ہیں ساری چیزیں، بانی اجازت دیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے، اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بانی اجازت دیں اور معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ تو بانی کی منظوری کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور کیا کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے؟ بانی آپ کر رہے ہیں تو مجھے بانی پاکستان ذہن میں آ رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کی بات۔ دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ممبران آپس میں ملتے تو رہتے ہیں، ان کے ذاتی تعلقات تو خراب نہیں ہوتے، کرٹسیز تو آبزرو کی جاتی ہیں، لیکن جب پارٹی کے مفادات آتے ہیں پھر یہ ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں، اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے، اسمبلی کے باہر کیا ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں ہے، صرف ملنے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آئیڈیا تو اچھا ہے، میثاق کیا ہے یہ میثاق استحکام ریاست پاکستان، لیکن ریاست کو حکومت سے آپ کس طرح علیحدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ریاست آپریٹ کرتی ہے حکومت کے ذریعے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے ریاست پاکستان کے، جو ان کی کیبنٹ ہے وہ کیبنٹ ہے ریاست پاکستان کی، لہٰذا جو حکومت کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے سیاسی مخالفین کو اور ریاست کے معاملے۔ یہ سمجھنا کہ ریاست میں یہ ہونا چاہیے، بھائی ریاست چلتی ہی حکومت کے ذریعے ہے، لہٰذا اگر حکومت کا رویہ اپوزیشن کی طرف درست نہیں ہے تو ریاستی میثاق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اس میں یہ ہے، آئیڈیا بہت اچھا ہے اور ضرورت بھی ہے کہ کسی قسم کی ریکنسیلیشن ہو، لیکن اس قسم کی محفلیں نشستوں دو گفتوں دو برخاستن سے آگے اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس قسم کے میثاق کے لیے کوئی ماحول چاہیے ہوتا ہے، کوئی یا مجبوریاں ہوں تب بھی آپ سائن کر دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ میثاق جمہوریت کا ہم اتنا رونا روتے ہیں، مجھے یہ بتائیے دونوں پارٹیوں نے کتنا عمل کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں نا، جو 2006 میں سائن ہوا تھا پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہوا تھا نا۔ آپ کو حکومت کی نیت پر شک ہو رہا ہے؟ نہیں، نیت کی بات نہیں میں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ماحول امپروو کرنا پڑے گا، نیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں، لیکن جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کرنا چاہتے۔ بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہیں کہ آپ ماحول میں تھوڑا سا اعتماد پیدا کریں، سیاسی ماحول میں اعتماد کی فضا کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ایک طرف سزائیں مل رہی ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں جو فیصلے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جب سیاست دانوں کو سزائیں دیں گے تو اس ملک میں سیاسی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ سیاسی یہ ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی طرف پنشمنٹ مل رہی ہے نا، اور سیاست دانوں کو مل رہی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن اس کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی حکومت کو پوری کرنی چاہیے، تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ حکومت اور ریاست کی قوت سے ہم اپوزیشن کو پروسیس سے نکال دیں گے، تو یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ جب اپوزیشن کو نکالا جاتا ہے یا اپوزیشن کو خراب کیا جاتا ہے تو اس سے اپوزیشن تو خراب ہوتی ہے، لیکن اس سے سیاسی عمل، سیویلین جو پروسیسز ہیں وہ بھی تباہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حکومت کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ پھر اداروں پہ طرف بڑھ جاتی ہے، حکومت بھی غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیا اچھا ہے لیکن اس کے لیے جو ماحول پیدا کرنا ہے اس کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہی بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ وقت تنقید کرنے کا تو نہیں ہے جو صورتحال ہے اس وقت، لیکن کیا یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے یا اہلیت کے فقدان کی وجہ سے؟ دیکھیں کوشش تو ہو رہی ہے، فیڈرل حکومت بھی کر رہی ہے، پروونشل حکومت ہے، این ڈی ایم اے وغیرہ جو ہیں یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے، اور ملٹری خاص کر آرمی کا اس میں بھی رول ہوتا ہے، جو ہمیشہ رہا ہے آرمی کا رول ایمرجنسی میں، فلڈز میں۔ تو اس دفعہ بڑے مشکل ہیں ڈاکٹر صاحب، وہاں پر راستے کٹ رہے ہیں۔ دیکھنا ہمیں ایسے موقع پر آرمی میری بات سنیں، نظر آتی ہے، سنیں ذرا بات سن لیں ذرا، دیکھیں وہاں پہاڑ بھی ہیں، راستے برے ہیں، کٹھن راستے، کیا یہ پہلی دفعہ ہے یا ہمیشہ سے راستے وہاں کٹھن ہیں؟ یا تو ہونا کہ پہلے راستے ٹھیک تھے اب کٹھن ہیں، ہمیشہ سے یہی حال ہے۔
مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا کرتے ہیں؟ Exactly. اس کو تو بعد میں بات کریں گے نا اس کی. دیکھیے یہ جو ٹرم ہمیں بتائی گئی کلاؤڈ برسٹ، بنیادی طور پر جب رین بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. بہت سپیڈ سے ہوتی ہے، جیسا لاہور میں بھی پرسوں چوتھے بڑی سپیڈ سے رین ہوئی ہے. لیکن دیکھیں انوائرمنٹ کا اثر ہے، پاکستان انوائرمنٹ سے متاثر ہوا ہے. لیکن اگر آپ فلڈز کا پیٹرن اسٹڈی کریں نا، کبھی کوئی چیز سائنٹیفکلی عقل سے کر تو لیا کریں نا. آپ یہ فلڈز کے پیٹرن کو اسٹڈی کریں پاکستان میں 80% سملر ہوتا ہے، 20% کی ویریشن ہوتی ہے کہ زیادہ بارش ہو گئی، کم بارش ہو گئی، نئے راستے نکل آئے. لیکن اس کے لیے ادارے تو موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. اداروں کا موجود ہونا اور اداروں کا کام کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. ادارے، حکومت کا تو یہ کمال ہے نا کہ ادارے بنائی جائے گی، وزارتیں بنائی جائے گی، لیکن کام کتنا ہے؟ اصل بات ہوتی ہے کام پہ. دیکھیے یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جب فلڈ آئے گا، جب کے پی میں ہوگا تو جنرل پیٹرن یہ ہوگا، کشمیر میں ہوگا تو یہ ہے، پنجاب میں یہ ہوگا، وہ جو ہے بلوچستان میں یہ پیٹرن ہوگا. 80% پیٹرن ہوتا ہے. تو کیوں آپ اس کا بندوبست نہیں کرتے؟ کیوں آپ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب فلڈ آئے گا تو پھر ہم بھاگیں گے، پھر ہم فوج کو طلب کریں گے؟ یعنی سول حکومت میں کمپیٹنس نہیں ہے، فوج کو بلا لیتے ہیں جو ہے. پھر اس میں جو ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے یہ اندازہ کریں کہ ان مہینوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو آپ پہلے سے اس کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ تیاری کریں. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پانی بڑی سپیڈ سے اوپر سے نیچے آتا ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ اوپر سے نیچے پانی بہت سپیڈ سے آتا ہے، جو چیز سامنے ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کس کے کرنے کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں یہ ذمہ داری یہ اس قسم کا میگنیچیوڈ ہے جس میں پروونشل اور فیڈرل حکومت دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ میگنیچیوڈ جو نوعیت ہے کام کی وہ بڑی سخت ہے. آپ کے پاس پیٹرن ہونا چاہیے، پھر آپ بنائیں واٹر کو سٹوریج کی جگہ بنائیں. جب پانی آ رہا ہے اس موسم میں آپ سٹوریج کا بندوبست کریں تاکہ جب پانی نہیں ہوتا، جب شارٹ ہوتا ہے تو آپ اس پانی کو استعمال کریں. آپ یہ کرتے ہیں کہ بندوبست کیا، ریلیف دیا لوگوں کو، مدد بھی کرتے ہیں، ہاں ریلیف بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتی ہے ہماری حکومتیں. لیکن یہ ہے کہ علاج کوئی نہیں ہے اس مرض کا. اگلے سال بھی یہی ہوگا، اس سے اگلے سال بھی یہی ہوگا. ہمیں اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے کہ جو فلڈز آتے ہیں، یہ بارشیں ہوتی ہیں، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک 5 ایئر منصوبہ بنائیں. اس کے تحت آپ بندوبست کریں کہ پانی اس طرح آتا ہے کہ کے پی میں پیٹرن یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، اس کا بندوبست آپ اس کے حساب سے کریں. جب تک آپ ایک مستقل پالیسیز نہیں بنائیں گے اس کو تباہی اسی طرح ہی ہوگی. اب یہ ہے کہ حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے. بھیا پہلے سے آپ کو، ہمیں پتہ ہے کہ فلڈ آنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پانی اس حساب سے جو چلے گا، تو آپ کیوں نہیں اس کا سیوریج سسٹم کا سسٹم اور اس کے علاوہ پانی سٹوریج سسٹم آپ بنائیں. مثلا پہاڑوں میں سے جو پانی آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کس پیٹرن پہ آتا ہے، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کرنی. جب فلڈ آئے گا تو دیکھا جائے گا. بالکل، جب سر پہ آ جائے گی چیز پھر ہم اپنے ضروری اقدامات کر لیں گے اور وہ عارضی اقدامات ہوں گے.